سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد واصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے امتحان لیا فَأَتَمَّهُنَّ، اور جناب ابراہیم نے اس امتحان کو پورا کیا، اور جب وہ امتحان میں کامیاب ہوئے تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو رسالت و نبوت و عبدیت اور خلت کے درجے پر فائز ہونے کے بعد ایک اور مقام عطا کیا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تم کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہاں پر جناب ابراہیم کو پروردگار عالم نے امام قرار دیا، امام بنایا، تو جناب ابراہیم نے پروردگار عالم سے سوال کیا قال ومن ذریتی، کہ پروردگار عالم یہ عہدہ امامت میری ذریت میں سے بھی ہے۔ تو پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو ایک معیار دیا، جواب انکار سے نہیں دیا کہ نہیں، ایک معیار دیا جو اس معیار پر پورا اترے گا وہ امام بن سکتا ہے۔ پروردگار عالم نے جب جناب ابراہیم نے کہا قال ومن ذریتی، تو پروردگار عالم نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ میرا عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ عزیزان گرامی، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جناب ابراہیم نے جب امتحان کو کامیاب کیا، کامیاب امتحان میں ہوئے تو پروردگار عالم نے امام بنایا۔ جناب ابراہیم نے سوال کیا میری ذریت میں عہدہ امامت، تو پروردگار عالم نے ایک معیار دے دیا، جو اس معیار پر پورا اترے گا وہ امام بنے گا۔ تو اب یہاں پر علماء مفسرین نے آ کر بحث کی کہ یہ آیت کا جو آخری حصہ ہے قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ میرا عہدہ جو ہے وہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا یا پہنچ سکتا، اس سے عصمت کو ثابت کیا
کس طریقے سے علماء مفسرین نے اس کو عصمت سے ثابت کیا ہے، اس سے عصمت کو ثابت کیا ہے؟ دیکھیے کہ لوگ چار حالت سے لوگ جو خالی نہیں ہیں۔ نمبر ایک، یا ایسے افراد ہیں کہ جن کی پوری زندگی بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی سہو کے، بغیر کسی خطا کے گزری ہے، اور دوسرا وہ گروہ ہے یا وہ افراد ہیں کہ جن کی پوری زندگی گناہ میں گزری۔ نمبر تین، کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو ابتدائی زندگی میں تو برے تھے لیکن آخر میں آ کر بہت اچھے ہو گئے۔ چار اس کے برعکس، ابتدائی زندگی اچھی تھی لیکن آخری زندگی جو ہے ان کی خراب تھی۔ اب یہ جو چار گروہ ہیں یا یہ چار افراد اگر ہم لے لیں تو اگر ہم دیکھیں تو اس میں سے پہلا گروہ تو مسلم ہے کہ یقیناً ظاہر ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی ہے، کوئی ان سے صاحب جو ہے سرزد نہیں ہوا ہے، تو یقیناً ایسے لوگوں کو جو ہے امام بننا چاہیے۔ دوسرا بن ہی نہیں سکتا، پہلے کی مثال میں دیتا چلوں، جیسا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی ہے، یقیناً یہ امام بننے کے لائق ہیں۔ دوسرا گروہ کہ جن کی پوری زندگی جو ہے وہ گناہ میں گزری، جیسا کہ یزید ملعون، شراب خور، کیا کیا اس نے کیا ہے۔ اگر اس کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں کہ یزید نے کیا کیا گناہ کیے ہیں تو انسان کہے گا کہ واقعاً ایسا شخص جو ہے خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ چوتھا گروہ کہ جس کی ابتدائی زندگی تو بری تھی لیکن آخر میں آ کر جو ہے وہ صحیح ہو گئے، جیسا کہ جناب حر علیہ السلام کہ جب تک امام حسین علیہ السلام کے در پر نہیں آئے تھے، امام سے جو معافی نہیں مانگی تھی، جب تک ان کے لشکر میں شامل تھے اس وقت تک یہ حر جہنمی تھے، لیکن جیسے ہی امام حسین کے در پر آئے، معافی طلب کی اور جام شہادت نوش کی، تو اب حر جو وہ علیہ السلام بن گئے۔ بہرحال آئے یہ گروہ شامل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اور چوتھا گروہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان کی آخری زندگی دیکھنی ہے کہ وہ اس دنیا سے گیا کیسے ہے۔ جیسا کہ ابن ملجم، شہادت مولا کائنات کے ایام بھی چل رہے ہیں کہ ابتدائی زندگی بہت اچھی تھی، مولا کے ساتھیوں میں سے تھا، لیکن آخر میں آ کر یہ قاتل مولا کائنات بن گیا، شقی بن گیا، تو ایسا شخص جو بہرحال امام نہیں بن سکتا۔ تو دوسری اور چوتھی صورت تو چلی گئی، اب رہ گئے دو گروہ۔ اب دو گروہ سے پہلے تو مسلم ہے، اب جو تیسرا گروہ ہے کہ ابتدائی زندگی جو ہے وہ اچھی نہیں تھی لیکن آخر میں آ کر جو اچھی ہو گئی، تو آیا یہ امام بن سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ہم دیکھیں کہ پروردگار عالم نے کیا کہا۔ پروردگار عالم نے کہا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ کہ میرا عہدہ جو ہے ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس جو قسم ہے تیسری، اس کو لوگوں نے آ کر شامل کرنے کی کوشش کی تاکہ بہت سے لوگوں کا جو ہے نام جو اس کے اندر لسٹ میں آ جائے۔ انہوں نے روایت پیش کی، اور روایت یہ پیش کی کہ پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، تاکہ بہت سے لوگوں کو شامل کر دیا جائے کہ عہدہ امامت یا خلافت جو ان کے پاس آ جائے۔ یہاں پر مفسرین نے، علماء نے کہا کہ دیکھیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ روایت، ہم قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ تم لوگ ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہو جانا، إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، ظلموا صیغہ ماضی یعنی جنہوں نے پہلے ظلم کیا ہے ان کی طرف مائل نہیں ہو جانا، ان کو اپنا امام یا رہبر جو ہے یا لیڈر جو نہیں بنا لینا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اللہ تعالیٰ تم کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ یہاں پر اگر مفسرین کا ظلموا صیغہ ظلموا ماضی کا استعمال، یعنی پہلے اگر کسی نے ظلم کیا تو اس کو آپ امام جو نہیں بنا سکتے، رہبر نہیں بنا سکتے، قائد اپنا نہیں بنا سکتے۔ اب ظلموا ایک صفت ہے، اور وہ ایسی صفت ہے جو اپنے موصوف سے جدا نہیں ہوتی۔ دیکھیے اس کی میں مثالیں بہت آسان سے پیش کر دوں تاکہ بات جو میری وہ واضح ہو جائے
کہ ظالم ایک صفت ہے جو اپنے موصوف سے جدا نہیں ہوتی کبھی بھی. ایک مرتبہ اگر ظلم کر دیا تو کہا جائے گا یہ ظالم ہے. اس کی میں مثال دے دوں. بعض صفات ایسی ہوتی ہیں جو موصوف سے جدا ہو جاتی ہیں اور بعض ایسی صفات ہوتی ہیں کہ جو موصوف سے جدا نہیں ہوتی. جیسے لیجئے والد. مثلا میرا بیٹا ہے، اس کا نام علی ہے، بالفرض اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کے رفقا، اس کے دوست ملتے ہیں اور کسی سے میرا تعارف کرواتے ہیں کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہ نہیں. کہ علی کو جانتے تھے؟ کہ جی جی یہ علی کے والد ہیں. بیٹا تو چلا گیا اس دنیا سے، کیوں مجھے کہا جا رہا ہے علی کا باپ؟ والد کیوں کہا جا رہا ہے علی کا؟ اس لیے کہ والد ایک ایسی صفت ہے کہ بس وہ آ گیا اس دنیا میں، اس کے بعد ہم نے نام رکھ دیا تو ہم کیونکہ اب باپ ہو گئے ہیں اس کے، تو اب تاحیات جب تک ہم زندہ رہیں گے یا مرنے کے بعد بھی ہمیں یہ کہا جائے گا کہ یہ علی کے والد تھے، یہ والد ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ والد ایک ایسی صفت ہے جو موصوف سے جدا نہیں ہو سکتی. دوسری مثال دے دوں. قاتل. اگر کسی ایک شخص نے قتل کیا، اب قتل کرنے کے بعد اس کو سزا بھی مل گئی، مثلا جیل تھی اس کو 8 سال 10 سال 5 سال 2 سال جیل بھی کاٹ کے واپس آ گیا. اب جب وہ جیل کاٹ کے واپس آیا تو اب کیا کہتے ہیں اس کو؟ کہ فلاں کا قاتل ہے. بھئی قاتل ٹھیک ہے، قتل کیا تھا، سزا اس کو مل گئی. اب جب سزا اس کو مل گئی ہے تو اب گناہ گویا کہ اس کا صاف ہو گیا، تو آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں قاتل. تو آپ یہ کہیں گے کہ مولانا قاتل ایک ایسی صفت ہے کہ جو موصوف سے جدا نہیں ہو سکتی. ایک دفعہ اگر قتل کیا ہے تو اب ساری زندگی کہا جائے گا یہ شخص قاتل ہے. اس کے علاوہ دوسری صفات، ایک شخص پہلے بڑھئی تھا، نجار تھا، کام کرتا تھا، اب پڑھ لکھ گیا، ڈاکٹر بن گیا. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نجار یا ڈاکٹر؟ آپ کہتے ہیں ڈاکٹر. بھئی بڑی کیوں نہیں کہہ رہے؟ کہ نہیں مولانا وہ صفت ایسی تھی جو موصوف میں پائی جاتی تھی، لیکن جیسے اس کو چھوڑا دوسری فیلڈ کو اختیار کر لیا تو وہ صفت ختم ہو گئی. اب نجار اس کو نہیں کہیں گے، اب ڈاکٹر اس کو کہیں گے. ایک شخص کاتب لکھنے والا کام کرتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب وہ عالم بن جاتا ہے اور کتابت چھوڑ دیتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہ عالم ہے، کاتب نہیں کہیں گے اس کو. تو بس بعض صفات ایسی ہوتی ہیں کہ جو موصوف کے اندر رہتی ہیں اور بعض موصوف سے جدا ہو جاتی ہیں. تو ظالم بھی ایک ایسی ہی صفت ہے کہ اگر کسی نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی ظلم کیا ہو، یا لفظ بدل دوں، اگر کسی نے زندگی میں بھی ایک مرتبہ بت پرستی کی ہو، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. اب اگر کسی نے کبھی بھی بت پرستی کی ہو تو وہ ہے ظالم. اب جب وہ ظالم ہے تو امام نہیں بن سکتا. تو بس مجھے کہنے دیجئے بت پرست یا بتوں کو پوجنے والا امام نہیں ہوتا، بتوں کو توڑنے والا امام ہوا کرتا ہے. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو عزیزان گرامی، اب آپ نے اندازہ لگایا کہ جناب ابراہیم کو معیار دے دیا کہ قال لا ینال عہد الظالمین، کہ ظالم جو وہ امام نہیں ہو سکتا. اب جا کر دیکھیں کہ جناب ابراہیم نے بھی بت توڑے. کبھی آپ کہیں کہ میں نے لفاظی کر دی کہ بتوں کو توڑنے والا امام ہوتا ہے، نہیں، جا کر دیکھیے کہ جناب ابراہیم نے بت توڑے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب جناب ابراہیم نے بت توڑے اور کہا کہ ابراہیم کو بلا کے لے کر آؤ، تو کہا بت کس نے توڑے؟ تو کیا کہا کہ ان لوگوں نے کہ ایک جوان ہے، قالوا سمعنا فتن، ہم نے جو ہے وہ سنا ہے، کہا کرتا تھا ایک جوان کہ تم لوگ جاؤ، میں تمہارے دیکھو بتوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں. اس کا ذکر کیا کرتا تھا. یعنی ان لوگوں نے بھی اقرار یہ کیا کہ جو بت کو توڑے گا وہ ہوگا فتح. فتح ہے جوان. تو اب آئیے مولا کائنات کے لیے کیا ہے؟ لا فتح لا سیفا الا ذوالفقار. وہاں پر بھی فتح، یہاں پر بھی فتح. ابراہیم نے بھی بت توڑے، مولا کائنات نے بھی بت توڑے، لیکن دونوں کے بت توڑنے میں فرق ہے.
جناب ابراہیم نے جب بت توڑے تو سب چلے گئے تھے، اس وقت بت توڑے، لیکن پھر جب جناب ابراہیم نے بت توڑے ان کے بعد دوبارہ بت خانہ کعبہ میں آ گئے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے مولا کائنات نے بت توڑے ہیں تو دن میں توڑے ہیں، سب موجود تھے، سب کے سامنے بت توڑے ہیں، اور جب علی نے بت توڑے تو آج تک ان میں جرت نہ ہوئی کہ خانہ کعبہ میں آ جائیں۔ تو پس پتہ یہ چلا کہ ابراہیم اور مولا کائنات کے بعض فضائل جو ہیں وہ ایک ہے، لیکن ابراہیم بھی صدیق، میرا مولا بھی صدیق۔ ابراہیم صدیق لیکن میرا مولا صدیق اکبر، کہ جس کے لیے مولا کائنات فرماتے ہیں انا صدیق الاکبر لا یقولها من بعدی الا من کذب، کہ میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں صدیق ہوں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے بعد یہ کہے کہ میں صدیق اکبر ہوں تو وہ جھوٹا ہے۔ تو پس عزیزان گرامی پتہ یہ چلتا ہے کہ امام ایسا ہونا چاہیے جو ظالم نہ ہو۔ اب جب ظالم امام نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ معصوم امام ہونا چاہیے، اور معصوم امام بھی ایسا معصوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ ہو۔ تو اب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ یہ عہدہ امامت یا لفظ بدلوں، مصطفیٰ ہو، مرتضیٰ ہو، مجتبیٰ ہو، مصطفیٰ ہو، ان سب کو بنانے والا پروردگار عالم ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے عصمت کے درجے پر مولا جو ہے وہ فائز، اور مولا کائنات کی زندگی کا اگر آپ اٹھا کر دیکھیں کہ کبھی کوئی زندگی میں خطا سہو نہیں ملتا، اور ایسی عصمت تھی کہ لوگوں نے امام کو طرح طرح کی اذیتیں دی۔ 25 سال کوئی بات نہیں ہے، ایسے ہی کہہ دیتے ہیں ہم کہ 25 سال جو ہے وہ خاموش میرا مولا جو وہ بیٹھا رہا، اور مولا نے صبر کیا۔ کہہ دینا آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اور ایسا میرا مولا کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے قتل علی فی محراب عبادت لشدت عدلہ، کہ مولا کائنات کو محراب عبادت میں شہید کیا گیا، کیوں؟ لشدت عدلہ، عدالت کی وجہ سے۔ میرا مولا عادل تھا، میرا مولا ظالم نہیں تھا۔ عزیزان گرامی آپ نے مصائب سنے کل کی مجلس میں کہ میرا مولا آخری افطاری اپنی بیٹی کے گھر کی، اور بار بار سین خانہ میں آ رہے ہیں۔ ہاں زادارو، بس وہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ جب علی محراب عبادت میں جاتے ہیں، اور جب میرا مولا محراب عبادت میں جاتا ہے اور شکی کی تلوار چلتی ہے تو میرا مولا کا سر زخمی ہو جاتا ہے۔ ندا دینے والا ندا دیتا ہے قتل علی فی محراب عبادت، علی کو محراب عبادت میں قتل کر دیا گیا۔ حاضرو، یہ آواز ثانیہ زہرا نے سنی۔ جب ثانیہ زہرا نے یہ آواز سنی تو بھائیوں کو کہا کہ جا کر دیکھو کہ میرے بابا کی کیا حالت ہے، یہ میں کیا سن رہی ہوں۔ عزادار امام حسن امام حسین پہنچے، کیا دیکھا بھائی بابا زخمی حالت میں ہے۔ میں کہوں گا اے ثانیہ زہرا، جب یہ آواز گونجی تو آپ نے اپنے بھائیوں کو بھیج تو دیا، لیکن ایک اور آواز ہے جو کربلا کے میدان میں گونجی ہے، اور یہ آواز گونجی کہ حسین کو قتل کر دیا گیا، لیکن آپ کو کسی نے تماچے تو نہیں لگائے اے بابا کی ضربت کے بعد، لیکن ہائے حسین ابن علی کی 4 سالہ بچی، تماچے لگ رہے ہیں، چھینے جا رہے ہیں۔ جزاکم ربکم عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو، کل کے مجلس میں آپ شہادت کے مصائب سنیں گے۔ بس وہ مرحلہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز تمام کرنے کے بعد اب بچے باپ زخمی باپ کو لے کر چلے ہیں۔ اب جب چلے ہیں تو ایک مرتبہ جیسے ہی
میرے خانہ پر پہنچے ہیں نا تو ایک مرتبہ امام حسن نے کہا ان سب لوگوں سے کہہ دو کہ واپس چلے جائیں۔ ارے واپس کیوں چلے جائے؟ کہا اس لیے چلے جائے یہ زخمی باپ کو ہم جیسے ہی گھر میں لے کر جائیں گے نا تو بچیاں دیکھیں گی، ثانیہ زہرا دیکھیں گی، ثانیہ زہرا گریہ کریں گی۔ یا میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ ثانیہ زہرا کی آواز نامحرموں کے کانوں میں جائے۔ اے عزادارو بس میں کہوں مولا آپ نے سب کو واپس تو کر دیا کہ ثانیہ زہرا کی آواز نامحرموں کے کانوں میں نہ جائے۔ مولا جائیے گا، ارے کوفہ کا بازار، شام کا بازار، ارے یہی ثانیہ زہرا ہوگی، خطبے دے رہی ہوگی باہر کھلے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا